بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہ صاحب آپ بریک سے جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک مریدی ایک سلسلہ ہے اور بہت ساری پاکستان میں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں. تو مطلب وہ لاکھوں کروڑوں مرید اگر ووٹ کاسٹ کریں تو میں تو سمجھتا ہوں وہ جماعتیں تو ایوانوں میں ہوں گی اور حکومتیں بھی ان کی ہوں گی. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک کہاوت ہم نے سنی تھی کہ جی پیر پگارا ہمارے پیر ضرور ہے لیکن ووٹ بھٹو کا ہے؟ اس کانسیپٹ کو کیسا کہیں؟ بالکل ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہے. یہ صرف جو ان کے لوگ ہیں ان کی باتیں کرنے والی ہیں. اچھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رہی بات یہ کہ جو پیر صاحب کے مرید ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کی لویلٹی پیر صاحب پاگارا کے ساتھ ہے, ان کو ووٹ دیں گے. گھوٹکی میں آپ نے اچھا خاصا ووٹ اٹھایا تھا. نہیں, گھوٹکی کے علاوہ دیکھیں نا, سندھ میں آپ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف ٹف ٹائم دینے کے لیے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہی ہے, اور دوسری کچھ پی ٹی آئی اور جیسے ایم کیو ایم بھی ہماری اتحادی ہے, تو وہی کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو ان سے فائٹ کر رہی ہیں. اگر ان کو گراؤنڈ کلیئر کر کے دے دیا جائے تو انہوں نے جو ڈیلیورنس حکومت گراؤنڈ کلیئر کر کے دے دیا جائے, یہ میں نہیں سمجھا کیسے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ان کو اپوزیشن نہیں ملے گی اور ان کو اگر سیدھا راستہ دے دیا جائے تو پہلے 13 سالوں میں انہوں نے سندھ میں کوئی ڈیلیورنس نہیں دیے. اسی وجہ سے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس 5 سال تھی وہاں سے کک آؤٹ ہو گئے, پنجاب سے, سرائکی بیلٹ سے, کے پی کے سے. وفاق کی علامت تھی نا پاکستان پیپلز پارٹی تو اب صرف سندھ میں رہ گئی ہے, اور سندھ میں بھی شہری علاقوں سے نکل کر صرف دیہاتی علاقوں تک محدود ہے. سر بائی الیکشن میں بھی ون کریں. نہیں, بائی الیکشن دیکھیں سر, بائی الیکشن کا ہمیشہ یہ کانسیپٹ رہتا ہے تو صرف جو حکومتی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. اب جیسے آپ ڈسکا کی الیکشن کا اگر مثال اٹھائیں گے پھر آپ مجھ سے یہی سوال کریں گے وہاں پہ کیا ہوا. دیکھیں پی ٹی آئی کے جو علی اسجد ملی صاحب تھے 92 ابو کچھ ووٹس انہوں نے لیے, تو یہ بھی سر بڑی بات تھی کیونکہ یہ حلقہ تو آج سے نہیں 90 سے نون لیگ کا رہا ہے. 2000 ووٹ لینا مذاق بات نہیں ہے. وہی بات ہے نا, وہ تو وننگ پوزیشن میں تھے. اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے تو اب پہلے تو ان کا یہ علی ساجد ملی صاحب کا یہ بلیم ہے کہ میں نے تو سیٹ جیت لی تھی, اب وہاں سے کوئی سپریم کورٹ کے کوئی آرڈرز آ گئے, ایسی ججمنٹس آ گئی جن کی وجہ سے پھر بائی الیکشن دوبارہ ہوئی. تو بہرحال ہم جو ہے ڈیپ معاملات میں نہیں جاتے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ وہاں سے جیت گئی, چلیں ٹھیک ہے, کوئی اگر جیتتا ہے تو اس کی جیت ہمیں قبول کرنی چاہیے. تو اب وہاں پہ علی اسجد صاحب جو ہے آگے دوسری جو ہے جنرل الیکشنز ہوں گی تو ان میں ظاہر سی بات ہے ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے کہ جیت جائیں. آپ کو نہیں لگتا ایک بینگ آپ جی ڈی اے, ٹھیک ہے آپ کا اسٹیک بھی ہے سندھ میں, اگر آپ سندھ میں سندھ حکومت کا حصہ ہوتے تو سندھ میں آپ کو وزارتیں بھی ہوتی اور شاید آپ اور ہی اچھا کام کرتے سندھ کی عوام کے لیے. سر اس کے لیے میں گزارش یہ کروں, اگر ہمیں وزارتیں پیاری ہوتی تو شاید آپ کو یہ میں کچھ تھوڑا پیچھے لے جاؤں, سینیٹ الیکشن تھے, پیر صاحب ہمارے یہاں سے کھڑے ہوئے تھے, یونس سائیں, 7 ووٹوں سے وہ بھی جو ہے سینیٹ کی الیکشن سے ہار گئے. پی ٹی آئی سے ہمارا اتحاد صرف اس وجہ سے تھا کہ ہمیں سینیٹ کی یہاں پہ سیٹ نہیں چاہیے تھی. پیپلز پارٹی تو وہ دے رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی ہم سے 7 ووٹ لے لو, وہ تو 10 بار کنگری ہاؤس آئے, راجہ ہاؤس آئے کہ بھائی لے لو. ہمیں سر سینیٹر نہیں بنوانے, ہمیں ایم این اے ایم پی اے نہیں چاہیے, وزارتیں نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے عوام کا مفاد سامنے رکھنا ہے. اگر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جانا ہے تو پھر تو عوام کا تو اللہ ہی وارث سے کیا کر سکتے ہیں. کولیشن تو بنتے رہے ہیں, کولیشن بنتے رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہمارا اس وقت کولیشن کا کوئی بھی چانس نظر نہیں آتا. اچھا, عوام کی فلاح کے لیے تو سب کچھ, اور سیاست میں ویسے بھی تقریباً سب کچھ ہو ہی جاتا ہے. اگر عوام کی وہ بہتری کے لیے اتنا کام کر چکے ہوتے نا شاید ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے, اور اسی وجہ سے ہم ان کے مخالف اتحاد مخالف ہی رہیں گے, اور مخالف رہیں گے نہیں. اب ڈائیلاگس ہیں, سیاست ہے, پولیٹکس ہے, اس میں ڈائیلاگس کے راستے تو کھلے ہوتے ہیں نا. ابھی دیکھو جہانگیر ترین صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے اتنے قریب تھے, لیکن اب کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے آصف صاحب سے کوئی رابطے چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی ملاقاتیں بھی ہوں آپس میں. سیاست میں سر راستے بند نہیں ہوتے. آصف علی زرداری صاحب, بے نظیر بھٹو صاحب جب شہید ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کاف لیگ میں پرویز الہی پہ ایلیگیشن ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے خون کا ذمہ دار یہ ہوگا. تو ہمارے محترم بھائیوں نے ایک اسپیشل سیٹ ڈپٹی پرائم منسٹر کی کریٹ کی اور ان کو نائب وزیر اعظم کر دیا ملک کا. تو سیاست میں تو جو چیزیں چلتی ہیں اصولوں کی سیاست, مریم نواز شریف کی باتیں شاید رہی نہیں ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. علی منصور صاحب, بہت سارے یہاں پہ اس کراچی شہر میں سوشل ایکٹیوسٹ پیدا ہوئے اور کچھ ان میں سے سیاست کی نظر ہو گئے, یا آگے جا کے انہوں نے کسی سیاسی تنظیم کو جوائن کیا
اور آج وہ منسٹریوں پر بھی فائز ہیں. آپ کا ہے آگے موڈ پولیٹکس میں آنے کا؟ کیونکہ جب پیپل پاور ہو جاتی ہے, جب آپ گراؤنڈ پہ اپنی ایک دیکھ لیتے ہیں تو پھر ایک ہوتا ہے کہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی اب سیاست میں آ کے مزید ہمارے جو ہے دروازے اور طاقت ہمیں مل گئی ہے تاکہ ہم بخوبی عوام کی خدمت کر سکیں. آپ کا بھی موڈ ہے پولیٹکس میں آنے کا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ساجد بھائی, سیاست میں آ کے کیا کرنا ہے, ایسا بھی کوئی ایسا مائنڈ نہیں ہے, نہ ایسی کوئی چیز ہے کہ آگے ہم سیاست میں جائیں. دیکھیں میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس کوئی فنڈنگ سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم خود کرنے والے لوگ ہیں, مطلب ہمارا ایک پورا ایک سمجھے فیملی ہے. جب کسی سیاسی ڈھانچے میں آئے ممکن ہے تنظیمی فنڈ ہو؟ نہیں سر, اصل میں فنڈ تو سب چلے جانا ہے جیبوں میں سر, کہاں لگنا ہے فنڈ. اگر یہ کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کون ڈیلیور کر رہا ہے, ابھی میں بھائی کی بات سن رہا تھا, نہ پی ٹی آئی ڈیلیور کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہ ایم کیو ایم کرتی ہے, نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے, نہ جی ڈی اے کرتی ہے. اگر کرتی ہے, سب کو ریجیکٹ کر دیا علی منصور صاحب. سر کر دیا نا, تو آپ حال تو دیکھیں کراچی کا سر, حال کیا ہو رہا ہے. نہیں تو اس سے قبل ماضی میں ایم کیو ایم میں مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے اس وقت بھی آپ مطمئن نہیں ہیں اس ٹینیور؟ دیکھیں اگر اس وقت کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں اس وقت بھی ان کے ساتھ ٹیگ کون سا تھا یہ سبھی جانتے ہیں, ایم کیو ایم لندن کا ان کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. اگر اب وہ خود سیاست کرنے اترے پی ایس پی نام لے کے, تو ابھی دیکھتے نا, ابھی لاسٹ الیکشن میں کیا ہوا ہے سر, ایک سیٹ بھی نہیں ملی نا, کونسلر بھی نہیں سر, ٹھیک ہے, نہیں ملا نا. اگر آپ اوور آل کراچی کی بات کرتے تو کراچی یتیم ہے سر, معذرت کے ساتھ, کوئی بھی یہاں پر اون کرنے والا آدمی نہیں ہے. اچھا, کچھ ہمارے ذرائع میں سوری فار انٹرپٹ کے ایک شہری تنظیم بننے کی باتیں چلی تھی, کانوں تک آئی تھیں, کچھ ہمارے ذرائع کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک کراچی کی کوئی ایک اور تنظیم مارکیٹ میں آ رہی ہے, کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے یا ہونا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں محرومی یہ آنا چاہیے, کوئی بھی تنظیم وہ ایسی آنی چاہیے جو دیکھیں گلی سے, مطلب گراس روٹ, بالکل مطلب نیچے طبقے سے کوئی پارٹی بننی چاہیے. کیونکہ سر دیکھیں سب نے ابھی تک 3 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, جس کے اتحادی بھائی بھی رہے معذرت کے ساتھ, اور بھی بہت ساری جماعتیں رہی ہیں, ایم کیو ایم بھی رہی ہیں, سب رہی ہیں سر, اپنی مفادات کی جنگ لڑی ہے, عوام کا نہیں سوچا سر. اگر عوام کا سوچتے نا تو سر آج یہ حال نہیں ہوتا. آج ہم جیسے لوگ اور بہت سارے ادارے, فلاحی ادارے, وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو راشن نہیں دے رہے ہوتے. یہ جو ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ این آئی سی لے کے جاتے ہیں, 10 سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے یتیم ہو, کتنے بچے ہیں, کتنے یہ ہیں, مطلب کیا کماتے ہو. اچھا آپ مجھے اگر یہ جمہوری نظام سیاستدان ڈیلیور کر رہے ہوتے تو آج نوبت پڑتی ہے عوام کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی, بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی؟ سر سوچنے والی بات ہے, کوئی ڈیلیور نہیں. اچھا دیر ہے, درست ہے علی منصور صاحب, ابھی جس طرح راشن کارڈ, صحت کارڈ, حکومتیں اس پر توجہ دے رہی ہیں, کیسا اس عمل کو دیکھ رہے ہیں؟ سر میں آپ سے ابھی میں نے بولا کراچی کے حوالے سے, میں سندھ کی بات نہیں کرتا, دیکھیں وہاں پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پورے پنجاب میں ہوتا ہے کہ راشن کارڈ ملتے ہیں, لوگ جاتے ہیں راشن کارڈ سے چیزیں لیتے ہیں. دیکھیں کراچی والے لوگ جو ہیں بڑے سر پڑھے لکھی عوام ہے, بڑی آنیسٹ ہے سر, نہیں مانگیں گے, بالکل سر نہیں مانگیں گے. آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے, آپ بھی کراچی میں ہی رہتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا 7 دوست بیٹھنے والا دوست جو جس کے گھر میں راشن نہیں ہوتا نا, جب فٹ پاتھ پر کھانا کھانے والوں کی اگر کیو کو ایک دیکھیں اوور ویو, ایک جنرلی نظر مارے تو ریشو کم ہی ہے کراچی کے لوگوں کا. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا آدمی آپ کو نہیں بتائے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے بھائی. اردو اسپیک آدمی ایسے لوگ ہیں, اور یہاں پر جو مطلب ایک بیکار کی سر, بس میں ابھی کچھ بولوں گا شاید آپ کو تھوڑا سا پروگرام میں تھوڑی سی وہ ہے کہ ذلیل اور رسوا کر دیا اس کراچی کی عوام کو. سر کوئی پوچھنے والی نہیں, روڈوں کی حالت دیکھ لیں, گٹر کھلے ہوئے. قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سر گورنمنٹ, اسی عوام نے ووٹ دیے ہیں, بہت ساری پولیٹیکل تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیے تھے نا. تبدیلی یہ ملی کہ جو آٹا جو 500 روپے کا تھا وہ آج 750 روپے خریدنا پڑ رہا ہے. صاحب نے جو اپنے ایم این ایز کو فنڈ دیے 50-50 کروڑ کے کہ جائیں اپنے حلقوں میں لگائے, جس پہ بہت سارے تفضات اپوزیشن نے اٹھائے, پھر یہ معاملے کورٹس میں بھی گئے کہ کیا اس طرح کی کیا کہ یہ آئینی کام ہے, کیا وہ 50 کروڑ لگ رہے ہیں؟ میرے گھر کے نیچے ایک روڈ ڈلا ہے 200 کلومیٹر آئی تھنک, شارٹ سا ایک چھوٹا سا ایک روڈ بنا ہے, ٹکڑا. سر اگر اس کا آپ گیج چیک کریں گے نا, یہ اتنا سا گیج ہے, چھوٹا سا, مطلب وہ برسات نہیں, برسات کی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ کوئی واٹر بورڈ کا جو کوئی لائن وائن پھٹ جائے گی نا, پانی آئے گا اس سے چلے جائے گا. سر کہاں کون سی ڈیولپمنٹ, پورے کراچی ٹوٹا ہوا ہے, مٹی کا شکار ہے. لوگ بولتے کرونا سے بچو, یہ جو بیماریاں چل رہی, یہ جو مطلب ڈسٹ الرجی ہے, یہ نہیں آ جائے گی اس شہر میں. پورا روڈ کھدا ہوا ہے, پورا کراچی کھدا ہوا ہے. سر کہاں تک آپ اس عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, مجھے بتائیں نا.
रोड से वो बेहाल हुई हुई है, खाने को उनके पास नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, बेरोजगारी उनके पास है, ठीक है, बाहर के इलेक्ट्रिक वालों ने लोड शेडिंग से अलग तंग किया हुआ है, बिलिंग ओवर बिलिंग है, सुई गैस वाले लोड शेडिंग करते हैं। सर क्या प्रॉपर्टी टैक्स पूरा आता है, ठीक है, आप लाइसेंस की फीस पूरी भरते हो, ठीक है, आप जो है बाइक्स की जो है पूरी जो है टैक्सेस, मतलब एवरी टैक्स हम देने वाले लोग, इस मुल्क के 75% रेवेन्यू जनरेट करने वाले लोग, सर बेहाल हुआ हुआ, कोई नहीं पूछने वाला। भाई कहते हैं जीडीए में, ये कहते हैं कि हम सिंध की बात कर रहे हैं। सर अभी हमने देखा था एफ पीर पगाड़ा ग्रुप बड़ा एक्टिव हुआ था कराची में, बड़ी सरगर्मी हुई थी, मुख्तलिफ इस्लाम में दफातर का खुलना। देखिए आप मुझे बताएं, अच्छा ऑनेस्ट आप भी मुझे बताएं कि उर्दू स्पीक कभी खड़ा होगा? किस लिए? मतलब क्या कहते हैं, नई पार्टी में शमूलियत करेगा? सर चेंज तो आ सकते हैं, बड़ी बड़ी कौमों में चेंज आए सर मुझे एक बात बताएं, चेंज आ सकते हैं। सर पीटीआई ने चेंज का नारा लगाया था ना, तब्दीली का नारा लगाया था, क्या रिस्पांस दिया? ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अवाम ने तो इनके सर पे सहरा सजाया ना। आप जो मतलब कराची से 12-13 एमएनए को मुंतखब करवाया गया, वो 12-13 एमएनए क्या अपने बाकी सब छोड़ दें, कई रोड पे नजर आते हैं सर, हल्के के लोगों को क्या नौकरियां दी नजर आते हैं, वही तो बोल रहा हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी मेरे वाले हल्के में मैंने आज तक नहीं देखा सर उनको। अब्बास जाफरी, इस पे बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनके दरवाजे को नॉक करें? सर दरवाजा कोई होगा, दरवाजा अगर हमारे ही अगर हल्के में होगा तो खटखटाएंगे ना। सर खाओ पियो ऐश करो, बस क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं पूछना, फिर आएंगे फिर मंजन बेचेंगे। सर साहब देखिए किस कदर मतलब दिल को दहला देने वाली ये बातें हैं कि आज जो आम अवाम है, ऐसा मुमकिन हो जिस तरह की रविश चल रही है कि एक एमपी एक एमएनए जब वोट लेने आए तो उसको कोई वोट देने से इनकार कर दे और उसका शायद किसी और ही अंदाज से इस्तकबाल हो। मतलब इतना अवाम तंग और मतलब बेजारी का एक आलम है, खुदकुशियों का रेशो बढ़ रहा है, तलाकों का रेशो बढ़ रहा है, फिर आप इज्तिमाई ज़ातियों को देखें। मतलब ये जो रियासत चलाना, मतलब आप तमाम फोर्सेस का ही ये काम है जो ऐवानों में बैठे हैं। इस तरह के कोई बिल लाए जाएं, अवाम को कहीं से तो रिलीफ दिया जाए। क्या आपकी जो काबीना की मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे इस कदर आपके ये जज्बात जो अवाम की फीलिंग्स हैं वहाँ आप नहीं बताते? नहीं, बिल्कुल जो है अवाम की जो भी बात होती है हम अपनी मीटिंग्स में, एजेंडाज में, जाहिर सी बात है अवाम के लिए ही जो है हम आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये तो चीज़ें करने जैसी हैं, वो करेंगे जो आवाम का राइट होगा। जहाँ तक भाई की मैं बातें सुन रहा था, जैसे ये कह रहे थे कि क्या नई पार्टी में उर्दू स्पीकिंग जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखें सर, मैंडेट पीटीआई को उर्दू स्पीकिंग भाइयों ने ही दिया है, ठीक है। जो भी असेंबलीज में हमारे मोहतरम जो भी मेंबर साहिबान असेंबलीज में इलेक्ट होके जाते हैं, उनको कहीं से सिंधी, कहीं से उर्दू, कहीं से पंजाबी, कहीं से पख्तून, जो इलेक्ट होके गया है, चाहे ख्वाह वो एमक्यूएम का हो, जीडीए का हो, पीपल्स पार्टी का हो या पीटीआई का हो, हमें उसका जाहिर सी बात है एहतराम करना है, क्योंकि वो मैंडेट लेके आया है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। अब पीटीआई की गवर्नमेंट, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिलीवरेंस न होने की बुनियाद जो है, अभी जो उस पर तो मुखालफत हो रही है, हम इताअत का हिस्सा हैं। हम उनको बार बार यही चीजें कहते रहते हैं कि भाई हम आपके साथ इताअत खत्म भी कर सकते हैं, आप अपनी इक्तिसादी कमेटियां और जो आपके अरस्तू बनते थे, अब्दुल हफीज शेख, असद उमर, हमारा तहफ़्फ़ुज़ात उनके साथ थे। इसी वजह से आप अभी देखें, हमारी इस्लामाबाद में मीटिंग्स भी हुई, खान साहब वहां पर बैठे हुए थे, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो गवर्नर स्टेट बैंक आजम साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, एतमाद का वोट वजीर आजम साहब ने लिया, तो आपके लोग भी उसी ऐवान का हिस्सा थे, एतमाद का वोट वजीर आजम को मिल गया। हम तो बिल्कुल एतमाद का वोट तो उन्हीं को देंगे ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी तो हम पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं, हम इत्तेहाद में है तो एमक्यूएम भी हमारे साथ। कम से कम एक माहौल बना था उस वक्त, एक चांस था कि जीडीए अवाम की भलाई और अवाम की फलाह के लिए कह सकती थी कि जी आपने अकॉर्डिंगली डिलीवर नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम ये वहां पर समझते कि यहाँ पर हमारा ये कदम उठाने से अवाम की भलाई हो जाएगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा, कल महंगाई खत्म हो जाएगी, कम से कम आप तो हम तो होते ना सर, आप अपने हलकों में कह सकते थे कि अगर एक कश्ती नहीं चल पा रही थी, कम से कम हम उतर गए। देखें, कभी भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे जमहूरियत दीरेल हो जाए।
और हमारे एक थोड़े कदम उठाए। देखिए हम बीएपी पार्टी तो है नहीं कि सादिक संजरानी को 7 वोट देके चेयरमैन इलेक्ट करवाएं और फिर कुछ दिन के बाद बोलें कि भाई अब हम हुकूमत से हटकर और यूसुफ रजा गीलानी के साथ अपोजिशन बेंचों पर बैठकर उन्हीं को हम वोट देकर और फिर हम अपोजिशन लीडर भी लेकर आए। जाहिर सी बात है हम ग्राउंड रियलिटी पर काम करते हैं, सोच समझकर फैसले करेंगे और जहां तक आवाम की बात होगी उसमें सर हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसे भाई हमारे साथ हैं जो इधर काम कर रहे हैं, फलाई तंजीमें वो काम कर रही हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, हम भी उनके साथ काम करते रहेंगे। और इसमें तो न आप चाहेंगे न ये चाहेंगे, कोई भी इस चीज पे इत्तेफाक नहीं करेगा कि भाई महंगाई होनी चाहिए, आवाम के ऊपर महंगाई के बम फोड़ते जाओ और पेट्रोल ऊपर जाता रहे, आवाम नाखुश हो और फिर भी जो है हम असेंबलियों में मजे करते रहें, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। कहा जा रहा है एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।